بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. خبراں دیو اللہ دی بھی آئی سے دیکھیں نئی بات سید بادشاہ نا تو آسمانوں کی خبر لائے ہیں کہ اللہ کا بھی خفیہ محکمہ کوئی ہے. ٹھیک ہے جی سائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بڑے صبر تحمل سے. تو منڈی پاؤدین سے آیا ہوا ہے؟ جی سر. کہ اٹلی سے آیا ہوا ہے؟ اسپین سے؟ جی اسپین سے. اسپین سے آیا ہوا ہے. جی سر. کیا نام ہے؟ فیضان شہزاد. جی فیضان شہزاد. پچھلی بار بھی آپ ساری رات بیٹھے رہے پھر جانا پڑ گیا. آئے ہی خیر رات 3-4 بجے تھے. جی سر. آج جلدی بھی آئے تو پھر بھی باری اس ٹائم ہی آئی. بس نام ہی تیرا فیضان شہزاد ہے. جی حکم. کیسے آنا ہوا؟ تعارف دو اپنا. سر مجھے یہ پیغام ملا ہے 2024 میں. تو بچپن سے ہی کچھ چیزیں ایسی تھی جو فیملی کے ایشو سے مطلب چل رہی تھی کیونکہ میں والدہ کے ساتھ بہت زیادہ ٹچ تھا. تو 2 میری سسٹریں تھیں اور ایک میں بھائی ہوں. تو والد کا جو تھوڑا سا والدہ کے ساتھ نہیں تعاون ٹھیک تھا اس کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں جی آپس میں. اور باقی کا بھی سابقہ میری والدہ کے ساتھ مطلب نہیں ٹھیک تھا. تو اس کی وجہ سے پھر مطلب کچھ ایشو ایسے ہوئے کہ وہ خرچہ بھی نہیں دیتے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی مطلب لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے خاندانوں میں. تو اس کی وجہ سے پھر مطلب ایک چارپائی ہوتی تھی تو ہم چاروں ایک چارپائی پہ سوتے تھے. تو پھر جب نہیں دینا تو پھر والدہ واپسی چلا جانا میرے نانوں کے گھر. تو اسی وقت پھر ایسے چلتا رہا. لیکن میری والدہ مطلب جیسے ہوتے ہیں مطلب ایک پینڈ کلو جیسے تھے اس طرح ہے سادہ تھا. لیکن وہ آگے سے بولتی نہیں تھی. مطلب انہوں نے اندر ہی اندر رکھنی بات. آپ نے اندر ہی اندر مطلب کچھ بھی نہیں کہنا. تو میرے جو نانا ابو تھے وہ بھی کمزور تھے. وہ بھی آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے. تو پھر میں ایسے ہی دیکھتا رہا لڑائی جھگڑے دیکھتا تھا بچپن سے ہی. اور جب میں گھر لیٹ آتا تھا تب بھی والدہ کو ہی ڈانٹ پڑتی تھی میری وجہ سے بھی. تو وہ بھی چیزیں وہ اندر ہی اندر مطلب برداشت کرتی تھی. تو پھر میں ایسے ہوا کہ باہر چلا گیا کیونکہ والد نے خود ہی مجھے بلا لیا باہر. لیکن باہر جانے کے لیے مجھے ایک شرط پڑ گئی کہ ابھی میرے پیپر بھی مجھے نہیں پتہ تھا لیکن میری جو پھپھو لوگ ہیں ان کو پتہ چل گیا. ساتھ ہی میرے والد نے شرط رکھ لی کہ آپ کی بہن کا اور آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ میں پھپھا کا گھر دے رہا ہوں تو آپ ہاں کر دو. لیکن میری والدہ اس میں راضی نہیں تھی اور میرے چاچو بھی راضی نہیں تھے. چھوٹے چاچو بھی نہیں راضی تھے اور میرا نانا ابو نانی سارے لوگ راضی نہیں تھے. لیکن 3-4 لوگ جو تھے وہ راضی تھے. لیکن اس کام میں مطلب بہت ساری نفرت میرے اندر اتنی ہو گئی تھی کہ میں اپنے والد سے دور ہو گیا. اتنی کہ نفرت چلی گئی تھی کہ میں ان کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور اپنی پھپھیوں سے بھی میں نفرت کرنا شروع ہو گیا. اتنی کہ نفرت کرنا شروع ہو گیا کہ وہ خود ہی مجھے لے جاتی تھیں کہیں کوئی چیز اللہ والے کے پاس جہاں مطلب کچھ کہیں پر بھی وہاں پر انہوں نے مطلب بکرے دینے یہ وہ چیزیں ساری ہوتی تھی. لیکن اسی چیز میں مجھے وہاں پر انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ اس بزرگ نہیں دے دیا کہ سورۃ کوثر پڑھا کرو اور حسبنا اللہ نعم الوکیل. مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ انہوں نے دی مجھے پڑھنے کے لیے. لیکن میں اس وقت رک گیا کیونکہ میں نے کہا میں نہیں شادی کروں گا. لیکن میری سسٹر جو چھوٹی ہے وہ بھی راضی نہیں تھی. لیکن میرے والد نے زبردستی شروع کر دی. اس نے کہا کہ جہاں میں پیپر پھاڑ دوں گا اگر نہیں کام کرنا یہ تو یہاں میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا. تو اس وقت میرے مطلب برداشت نہیں ہوا تھا. تو مطلب وہ چیز میرے لیے ایک قیامت تھی جب میں وہ لفظ سنا تھا. تو اسی وقت پھر میں چپ ہو گیا.
اس میں میری بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی راضی نہیں تھی، اور میرا بھنوئی بھی راضی نہیں تھا اس کام میں. لیکن اتنا والد نے مجبور کر دیا کہ ایک ماں کے لیے پوری فیملی کو ڈسٹرب کر دی. ضد پہ شادی اس نے میری چھوٹی بہن کی کروائی دی وہاں پر. لیکن میں چلا گیا باہر. لیکن میں وہاں پر جا کر کام بھی کرتا تھا، اسٹڈی بھی کی، اسپینش لینگویج میں سب کچھ کیا. لیکن میرا وہ دل باپ کی طرف سے دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا کہ میں سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. جب وہ کھڑا ہوتا تھا تو میرا دل نہیں کرتا تھا میں بات کروں. اور اتنی نفرت مجھے ہو گئی تھی کہ میں گھر میں فون کرنا چھوڑ دیا. تو اسی وقت مجھے ایک دن اچانک مسئلہ بنا. وہ جو پڑھائی میں کر رہا تھا رات کو اتنی زیادہ، ایک دن ہی مجھے اتنا سر میں درد ہوا، اور مجھے نہیں پتا اتنی دل کی دھڑکن تیز ہوئی کہ مجھے خوف آنے لگ گیا اپنے آپ سے ہی. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. اتنا کہ مجھے مسئلہ بنا وہ. اس کے ساتھ ہی میرے جتنے یہ کندھے ہیں یہ سارے کھینچے گئے. وہ اتنا خوف تھا کہ میں مطلب دل نہیں لگ رہا تھا وہاں پر، کچھ سمجھ نہیں آتے. لیکن گھر میں فون نہیں کرتا تھا، کیونکہ جب بھی فون کرتا تھا تب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آگے سے کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے غصہ نفرت پھر شروع ہو جاتی تھی وہاں سے. پھر ایک دن اچانک میں ایسے ہی مطلب اتنا ڈر گیا تھا. پھر رب سے میں نے باتیں شروع کر دیں کہ یا اللہ میں ایک ہی بیٹا ہوں اپنی ماں کا، تو مجھے اتنا جلدی نہ لے جانا، اس کو میں عمرہ تو کرا دوں، ایک تو کام کر جاؤں. تو ایسے ہی میں اب صحابہ سے بھی کرنے شروع ہو گیا باتیں. تو میں ایک ہی بیٹا ہوں، میری والدہ کا اور بیٹا نہیں ہے، تو میں اتنی تو اپنی ڈیوٹی پوری کر جاؤں. لیکن اسی دن میں ایک ویڈیو دیکھتا تھا یوٹیوب پہ. ایسے ہی ویڈیو دیکھتا رہا تو آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی مجھے. لیکن اس میں ایک دعا بچپن سے مانگ رہا تھا، کیونکہ میں نے غربت میں نکالا ہوا تھا دن وہ. اس میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا دے دے کہ جتنے لوگ میں دیکھتا ہوں نا آس پاس میں ان کی ساری پوری کروں ڈیمانڈیں. کیونکہ میں ہر وقت وہ دعا مانگتا تھا. تو میں یوٹیوب کھول رہا تھا تو آپ کی ویڈیو آ گئی وہی جادو والی. تو ایک میں نے وہ کھولی ویڈیو، اور دوسری پھر تیسری ویڈیو کے نیچے نمبر لکھا ہوا تھا. تو میں نے کال کی ادھر اس وقت نمبر پہ. آگے سے کاکی نے کال اٹھائی، لیکن انہوں نے کہا کہ سورۃ رحمان سنو، 7 دن سورۃ رحمان سنو اس کے بعد میں. لیکن میں نے سورۃ رحمان سٹارٹ کی، لیکن وہ مجھ سے سنی نہیں گئی، کیونکہ میرا اس وقت دل کر رہا تھا کہ میں ایسے کوئی چیز یا کچھ کر دوں اتنا مجھے. کیونکہ اس وقت میں زمین پہ سو رہا تھا، بستر پہ بھی نہیں سو رہا تھا. تو اسی دوران پھر ایسے ہی میں نے دیکھتا رہا، تو رابطہ پھر کیا ان سے، پھر بات نہیں ہوئی میری. لیکن ایسے ہی ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی بھائی عمران صادق کی، تو ان سے میں نے رابطہ کیا. پھر ان سے بات کی، انہوں نے مجھ سے ڈیٹیل پوچھی، سارا کچھ پوچھا. اور ساتھ میں جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کال کی ایسے، تو انہوں نے ساتھ میں مجھے کہا کہ مجھ سے چاہتے کیا ہو تم ابھی. مجھے اس بات میں تھوڑی انرجی فیل ہوئی. مطلب میں پینڈ کا لڑکا ہوں، مطلب ایسی باتوں پہ تھوڑے پینڈ کے لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں. تو پھر آرام سے بولتے ہیں میں پیار سے کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے چاہتے کیا ہو. تو میں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا دعا تو نہیں کی. میں نے کہا دعا نہیں میں نے کی. ادھر ہی انہوں نے کہا ابھی آنکھیں بند کر لو جدھر بیٹھے ہو. پھر دعا کرائی انہوں نے. پھر انہوں نے مجھے قصیدہ سینڈ کیا، لیکن قصیدہ میں نے سنا پھر بھی آرام نہیں آیا. پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے مجھے نام پڑھنے کے لیے سینڈ کیا. تو نام کے ساتھ ہی
پھر ایسے ہی عاتقہ آپی لائیو پہ آتی تھی، تو مطلب آج پھر ان کے ساتھ بھی ٹچ رہا، لیکن نام پڑھنے کے ساتھ میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر عاتقہ آپ کے ساتھ بھی تھوڑا میں اس وقت رہا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے صرف کہا کہ دعائیں کرا رہے ہو، میں نے کہا جی دعائیں کرا رہا۔ پھر عمران بھائی کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پتر اپنا شکار خود کر، تم اپنے گھر واپس موڑیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا اپنے شکار خود کرو اور دعائیں کراؤ۔ ساتھ میں انہوں نے اب بھی کہا ہے کہ ملنے نہیں آنا پاکستان۔ میں نے کہا جی آپ جیسے کہتے ہیں، کیونکہ میں آیا نہیں ہوں، 2-3 سال ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار آؤ مل جاؤ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران وہی میرے والد تھے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا ان سے معافی مانگنے کے لیے کہ میرے سے کوئی لفظ یا کوئی اونچا میں نے کچھ غلط بول دیا ہے تو میں معذرت، اور انہیں میں اپنی پھوپھیوں کو بھی دوبارہ کال کر دی، ان سے بھی معافی مانگ لی۔ تو اسی دوران مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اپنی والدہ کو کہیں کہ آپ کے والد کو دل سے معاف کر دیں۔ تو جب میں پاکستان آنے لگا ہوں تو تب بھی مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن میری حاضری ادھر عمرے کی بھی ہوگی، حاضری ہوگی۔ میں نے ان کو میسج کیا جی ایسا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ کر کے آؤ۔ پھر ساتھ میں نے یہ بھی ان کو میسج کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے مل کے کیا لینا ہے، ڈاکٹر جویل سے ملو جس کو لوگ ملتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر ملو، دنیا ساری ادھر جاتی ہے میرے پہ۔ پھر میں نے تیسری بار کہا جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا چلو یار پاکستان آ جاؤ۔ پھر میں پاکستان آیا ہوں تو عمرہ کر گیا ہوں۔ تیسرے چوتھے دن میں نے ان سے رابطہ کیا، تو پھر ان کو میں نے یہی بات کی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں انہوں نے کہا یار میرے سے تم کیا مل کے کرنا ہے، لوگ ادھر ملنے جاتے ہیں تو مجھ سے کیا ملے۔ میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں دوسری بار۔ تیسری بار جب میں نے کہا آپ ہی کہتے ہیں دل کی آواز پہلی سنو، تو میری دل کی آواز یہاں پر رکی ہوئی ہے، تو کہتا ہے یار آ جا۔ پھر میں ادھر گیا ہوں ملنے بھائی عمران سے، ملا ہوں، سب ٹیسٹ منی انہوں نے ساری کو بٹھا کے پھر انہوں نے پوچھی ہے۔ ساتھ میں جب اٹھنے لگا تو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ڈاکٹر بابا سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ جیسا، تو پھر انہوں نے کہا ملنا ہے۔ میں نے کہا جی جیسا آپ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ گھر جا کر مجھے ایڈریس سینڈ کر دو۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اس چیز سے، اس سسٹم سے مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ اس میں ملا یہ ہے کہ میں اس گاؤں سے یا اس شہر سے بلانگ کرتا ہوں، مطلب جہاں پر صرف مسجدوں میں یا مدرسوں میں تبلیغ کی جاتی ہے، جہاں پر صرف نیکوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس سسٹم نے میں نے وہ خوبی دیکھی ہے کہ آپ جتنا بھی گانے کر رہے ہو، جتنا بھی خود جانتا بھی ہے، سب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے تو سسٹم اللہ کا ہی ہے، لیکن وہ گندے مندے کو گلے لگا لیتا ہے اور انہی لوگوں میں کھڑا کر دیتا ہے جن کے ساتھ آپ رشتہ ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تو وہ دعا مانگی تھی کہ میں نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ میں ان کے منہ کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ دیتا تھا اپنی پھوپھیوں کو کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اوپر جا کے۔ ساری دنیا میں جتنی پھوپھیاں، ماسیاں، ابے، امیاں سن رہے ہو، یہ معصوم بچہ ابھی 25-30 سال ہو گئی عمر اس کی، دنیا دیکھ آیا، اسپین سے بھی پھر آیا، لیکن وہ جو بچپن کے روح کے زخم ہیں اس کے، لڑائی تو ماں باپ کی ہوتی ہے، سسرال والوں کی ہے، بہو کی ہوتی ہے، یا کیا بھی، شادی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی خاطر وہ کاکی اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، سارے رشتے ایک دم ختم کرتی ہے، یہ نئے رشتے ہوتے ہیں۔
یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ادھر سے وہ کاکی بھی آ کے قبضہ نہ جمائے اور ادھر سے آپ بھی اس کو موسٹ ویلکم کریں پیار سے. اور میاں بیوی سب سے پہلے تو وہ جس بندے کے لیے آئی ہے اس کی ڈیوٹی بھی ہے، درجہ اس کا اوپر ہے، اس کا کام ہے اس کا خرچہ پانی بھی پورا کرنا، جو وعدے اس نے حق مہر کے نام پہ کیے ہیں یا جو بھی ہے پورا کرے. وہ اس کے ماں باپ کی عزت کرے، وہ اس کے ماں باپ کی عزت کرے، وہ اس کے بہن بھائیوں کا خیال کرے. وہ شروع میں ہی شک نہ کریں کہ اس کا ہماری جائیداد پہ نظر ہے یا اس کی ہمارے پہ یہ نظر ہے. آپس میں پیار سے رہیں تاکہ آگے نسل جو ہے وہ اچھے ماحول میں پیدا ہو، اچھے ماحول میں پلے بڑھے، ان کی سوچ وہ کچھ اور سوچے. انہوں نے کیا اسکول میں پڑھنا ہے یا کیا انہوں نے کوئی ہنر سیکھنا ہے، گھر میں انہیں ڈر پڑا ہوا ہے، گھر گیا تو یہ امی لڑی ہوئے گی یا ابا لڑے آئے گی، امی پتہ نہیں کار بھی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، یا پھوپھیاں امیاں دس دیا نے کہ پھوپھیاں چاچیاں تائیاں جادو کرانیاں نے. وہ بتاتے ہیں کہ ماسیاں مامے کراندے نے. کس کے پاس اتنا مجھے آج تک ایک بندہ نہیں ملا جو آ کے کہے کہ جی میں جادو کراتا رہا ہوں. ساروں پہ ہوا ہی ہوا ہے. کرا کون گیا بیچ میں سے؟ شیطان ہے یا نفس ہے؟ ٹھیک ہے. اوپر سے تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں، باتیں، اور پھر اسی میں یعنی اللہ کا کلام جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی چیز ہے. یہ عام چیز نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ سے متعلق یہ اللہ کے اندر ہی شامل ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ متعلقات ہیں اس کے. اتنی بڑی بات ہے یہ. تو اس کو بھی کرنا، اندر گند بھی رکھنا. ایک طرف خود ہی اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو باتھ روم میں جا کے قرآن شریف کھولیں گے یا فلش پہ بیٹھ کے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، گالا مینو کڈن لگ پو گے ڈاکٹر صاحب کی گال کرتے پہلے. ٹھیک ہے. لیکن آپ مسلے پہ چڑھ کے اندر سارا گند رکھ کے دلوں میں بغض، حسد، کینے اور جھوٹ، آدھے سے زیادہ خود بھی جھوٹ گڑا ہوتا ہے. بچوں کو کچھ کا کچھ بتایا ہوتا ہے، بچوں میں بھی نفرت بوئی ہوتی ہے، وہ بیچارہ وہی لے کے آگے چل رہا ہوتا ہے. عورت کمزور ہوتی ہے، مار کھاتی بھی نظر آتی ہے، ماں کئی بار زیادہ تر مظلوم ہوتی ہے، کئی بار وہ بھی آگے سے پنگا کری یا عقل ہی موٹی یا نہیں ہے اتنی ہے، جو بھی ہے زیادہ شیطان یہیں سے فساد پیدا کرتا ہے. یہ اب بھی رواج آیا ٹرمپ شرم کا، یہ نیتن یاہو وغیرہ کا. باقی نہیں تو شیطان یہ میاں بیوی پہ کام ڈال ڈول کے سارا مسلمانوں نے اتھی پسایا سی، ساڈے تے جادو ہی کوئی کر جاتا سی. اب کچھ اور ہی کہانی ہے، لیکن وہ ہائی لیول پہ ہے. لوور لیول پہ تو گھر گھر کی کہانی سن رہے ہیں. اس کی مطلب مجھے شرم آ رہی کہ ہم انسانیت، انسان ہے، پھر نبی پاک کی امت ہے. جو پیغام ہمارے پاس ہے اتنا خوبصورت، اور ابھی بھی قرآن کو پیار سے دیکھیں گے تو اس میں میاں بیوی کے برابر کے حقوق ہیں. کوئی نہیں پھنے کھانی، بس خامن کا درجہ اوپر ہے کہ وہ فیصلے کرے یا وہ پیسے خرچ رہا ہے، سارا ہے. باقی اولاد تو دونوں کی ذمہ داری ہے، اور دونوں نے مل کے اس کو، بچے کو کیسا ماحول دینا ہے. اور اگر آپس میں کوئی ہو بھی گئی ہے مس انڈرسٹینڈنگ، وہ بچے کو پتہ ہی نہ چلے. بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں نا آج کل کے، یہ جو شہروں کے بچے ہیں یہ دواں پاسے تھک لاندے نے، دواں لڑائی رکھ دے پھر. ٹھیک ہے. خسماں نو کھاؤ. اور لڑکیاں بھی لڑکے بھی پھر نشے پہ لگ جاتے ہیں. تو اور کی اور کہانی بن جاتی ہے، کدھر سے کدھر بات چلے جاتی ہے. خود ہی سوچو. پھر رشتوں پہ لڑائیاں، نہیں میں نے ادھر کرنی ہے، نہیں میں نے ادھر کرنی ہے. خوشی کی بات ہے اس میں بھی پھڈا. بہرحال جاری رکھو بات یار. میں تو بیچ میں ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ. तुमने उससे दुआ क्यों की, तुमने उससे की, तुम उधर क्यों गए, तुम इधर क्यों आए. चलो आज मैं तुम्हें दुआ कराती हूँ, चलो आज तुम मेरे साथ चलें, मैं आपको आज दरबार पे लेके जाता हूँ, चलें इकट्ठे धमाल करते हैं. यार जितनी बात ना उतनी पहले खड़े तो हो जाओ. उसके बाद एक बात याद रखना, शेर अपना शिकार खुद मार के खाता है. और ये मेन मैसेज है अल्लाह रहमानियत रहमान. اس کے بعد باقی ان کو پھر آگے چلنے دیا کرو، اور ہر ایک نے اپنا نصیبہ لینا ہے. لیکن خیر جی. اور پیسے شیسے تو ویسے ہی شکر ہے تیرے کو پیسے نہیں لوٹے گئے بچ. یہ بچے ایسے باجیاں بھی ہیں نے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے تے مشکل وقت آ جاتا ہے تو بچہ پارٹیاں پھر اتوں ایزی پیسے تے جائز کیش تے جہاز کیش. سر وہ سب کچھ کیا ہے، وہ بھی کر بیٹھے ہو فیملی میں. میں ادھر نہیں، فیملی میں. اچھا. تو بہرحال تھوڑی مہربانی. میں نہ چندہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. تو سارا فیملی کی بات کر رہا ہوں. اللہ جس کو دے رہے ہیں اس کا اللہ سے گزارا نہیں ہو رہا تو بھائی معافی منگو. دیکھو اس کو کون پورا کرے گا. خیر سر فیملی کی بات کر رہا ہوں. فیملی میں جس کے ساتھ بھی مطلب مخلوق دل سے کرو نا، مطلب جب اس کا کام ہو جانا ہے اس نے سائڈ پہ ہو جانا ہے. نہیں تو اس نے سائڈ پہ ہونا نا. تو ایک بات یاد رکھ. کیا نام ہے تیرا؟ فیضان جاوید نام ہے؟ نہیں، فیضان شہزاد. فیضان شہزاد. تو فیضان یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ نے دی ہے. جی.
نیکی کر کے دریائے رحمت میں ڈالا کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ نے, اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں اسے جتاتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی جتانا ہے نا کہ اس سے یہ امید لگانا جی بالکل کہ یہ اب میری حیا کرے اور کچھ نہیں تو میری پارٹی شامل ہو جائے, میرے خلاف نہ کھڑا ہو, یا میرا شکریہ ادا کرے, یا میرے تھینک یو کرے, یا میری فلانی بات مانے. نہیں, اللہ کریم نے آپ کو توفیق دی, آپ نے کر دیا, شکر ہے. آپ دینے والا ہاتھ ہے, لینے والا ہاتھ نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلیں, ہاتھ تو دونوں اس کی طرف سے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ کسی کو ادھر کرا دیتا ہے, کسی کو ادھر کرا دیتا ہے, منٹ میں وہ ہاتھ ادھر آتے, دیر بھی نہیں لگتی. لیکن بس وہ کیا اور پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا, دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے پیچھے بھاگی جا, دنیا تیرے پیچھے جوکر پہن کے آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن دنیا سے بچنا ہے. دنیا کا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے, گوڈے گٹے چونتی ہے, جی پیار کرتی ہے, آپ بہت پیارے ہیں جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تو آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں, رات کو میں نے خواب میں دیکھا فیضان بھائی آپ تو ہوا میں اڑ رہے تھے. بندہ کہتا نہیں ایسے نہ کرے نا, دیکھیں میں گناہ گار ہوں, بابا جان ہوں گے. وہ کہتے نہیں بابا جان نہیں تھے, میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں. آپ نہیں اسپین نہ آئی. وہ کہتے میں تو آ بھی گئی ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑی مہربانی, بچ کے رہیں. علم القرآن خلق الإنسان